ٹینشن بڑھ گئی نا، ڈپریشن بہت بڑھ گیا. کووڈ-19 کے دن تھے، کرونا کے. تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں بلایا گیا جہاں اس عملے کو میں نے گفتگو کرنی تھی، اس عملے سے جو مریضوں کو دیکھ رہا تھا. کہنے لگے مجھے وہاں کے جو ہیڈ تھے، کہنے لگے پیر صاحب بڑا ڈپریشن بڑا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں. وقتی طور پہ خوف بھی بڑا تھا. تو میں نے ایک صاحب سے وہاں کہا کہ اتنا خوف کس بات کا؟ کہنے لگے جی مجھے تو زیادہ ہجوم آ جائے تو میرا سانس نہیں نکلتا، تو قبر میں تو کھڑکی کوئی نہیں، تو تصور سوچ سوچ کے میں ڈرتا ہوں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، ماں کے پیٹ میں جو رب آکسیجن دیتا ہے وہ قبر میں بھی دے گا. تو انہوں نے آپ کی طرح سبحان اللہ نہیں کی، کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب تھے نا. سیانے بندے کو سمجھانا بھی کافی سیانے بندے کا کام ہے. وہ زیادہ سیانے تھے. دیکھیں نا، سوتے کو جگانا تو کام ہے، اور اگر جاگتے کو جگانا پڑ جائے تو بہت مشکل کام ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب تھے. وہ کہنے لگے جی حضرت صاحب، وہ تو ماں سانس لیتی ہے تو وہ بچے کو جاتا ہے، وہ آکسیجن ماں کے سانس کی بنیاد پہ ملتی ہے، تو قبر میں وہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ دلیل بھی مان لیتے ہیں. وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے، وہ چاروں جانب کوئی سوراخ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے قلم چھوڑ دیا، رکھ دیا. میں نے کہا چلو یہ بھی بتاؤ زندہ ہی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بالکل. تو میں نے کہا سونا بھی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ جب ہم قبروں سے نکلیں گے، مصطفیٰ کا صدقہ، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، رب کہتا ہے تم جب نکلو گے نا قبروں سے، متقی مومن جب نکلیں گے تو رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے. اے رب دے پرونے ہون گے قیامت میں، وہ مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ، مہمان بنا کر. دوستو، قبر صرف دوزخ کا گڑھا نہیں ہے، دوزخ کا گڑھا بھی، لیکن اس کے لیے جس نے دنیا میں رہ کے صرف دنیا کٹھی کی، آخرت کے لیے جمع کچھ نہیں کیا، اور جس نے یہاں رہ کے وہاں کے لیے کوشش کی، صبح سے شام تک ڈرا کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں حضور کی بتائی ہوئی حدیں معاذ اللہ مجھ سے کراس نہ ہو جائے. جس نے محتاج زندگی گزاری، اس کی قبر گڑھا نہیں، کھڈا نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر تو باغ ہے، باغ. ایک منٹ کے لیے صرف سوچنا، بندہ فوت اور سیدھا اسے باغ میں چھوڑا ہے کوئی؟ باغ ہے قبر، باغ. اور باغ بھی معمولی نہیں، معمولی کیاری نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ اتنا سونا ہے جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہوگی. تو خوف آتا ہے وہاں جاتے ہوئے. پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، وہ مرحوم آسی نے کہا تھا، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، او قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. آج تو ملاقات. تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے، یہ انسان کو بزدل نہیں کرتا، بہادر کر دیتا ہے. جو لوگ عقیدہ آخرت نہیں رکھتے بزدل ہو جاتے ہیں، اور لازمی طور پر بزدل ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو عقیدہ آخرت ہے، یہ صبر و تحمل پیدا کرتا ہے انسانی زندگی میں، ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے. انسان محسوس کرتا ہے کہ کل دنیا یہ نہیں، آگے بھی اللہ بڑا کچھ عطا فرمانے والا ہے. اس کے مزاج کے اندر تحمل، بردباری، سکون رہتا ہے. یعنی نہیں بھی اگر کسی مظلوم کو انصاف مل سکا دنیا میں تو وہ پھر بھی بے صبرا نہیں ہوتا، وہ ٹھہراؤ کا شکار ہے. اسے پتہ ہے قیامت کے دن بھی ایک عدالت لگے گی، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو تکلیف دی ہوگی تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا. تو یہ تحمل پیدا کرتا ہے انسان کو، ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ ساری عدالتیں یہاں نہیں، قیامت میں بھی لگنی. جب انسان عقیدہ آخرت رکھتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے نا رب کے رستے میں خیرات کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. پھر نہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے سارا کچھ یہاں کے لیے جمع نہیں کرنا، کچھ میں نے وہاں کے لیے بھی جمع کرنا ہے. وہ پھر اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ ایک بینک آخرت کا بھی بنا لیتا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ جمع کراتا رہتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں کی بھی کچھ نہ کچھ تیاری. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکرا بھیجا گھر میں ذبح کرنے کے لیے، تو سرکار تشریف لائے سر شام. تو فرمایا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارا بانٹ دیا ہے، محلے داروں میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں سارا بانٹ دیا، بکرے کی ایک دستی صرف بچی ہے.
آپ کے لیے رکھی ہے. تو حضور نے توجہ کیا دلائی, محبوب نے کس طرف رخ کیا؟ حضور فرمانے لگے اپنے اہل خانہ سے, ازواج مطہرات سے, کریم فرمانے لگے عائشہ وہ جو تم نے بانٹ دیا ہے نا وہ سارا ہی بچ گیا ہے, وہ سارا ذخیرہ ہو گیا, وہ جمع ہو گیا ہے آخرت کے لیے, وہ ہمارے پاس بچ گیا. یہ جو تم سمجھتے ہو نا یہ بچا کے رکھا ہے, یہ تو ہم استعمال کر لیں گے, وہ ہم نے سیو کر لیا ہے, وہ بچ گیا ہے. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے یہاں فلاں جگہ کچھ غریب لوگ آئے ہیں, تو اس طرح کرنا جو اچھا اونٹ ہے نا میرے اونٹوں میں سے اچھا اونٹ, وہ ذبح کر کے نا تو ان سارے گھروں میں تقسیم کر دو, جتنا گوشت وہاں بھیجو گے اتنا ہی میرے گھر میں بھی بھیج دینا. آپ کا وہ خادم کہتا ہے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اچھا اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے میں نے بانٹا, اور میں نے اس طرح کیا کہ وہ حضرت ابوذر غفاری کے گھر بھی اتنا ہی گوشت بھیجا جتنا تمام غربا کے ہاں میں نے بانٹا تھا. شام کو جناب ابوذر غفاری اپنے اونٹوں کے باڑے میں آئے جہاں باندھا کرتے تھے اپنی حویلی میں, تو آ کے دیکھا کہ وہ سرخ بہترین اونٹ جو سب سے بہترین تھا وہ تو کھڑا ہے. تو آپ اپنے خادم سے کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا جو سب سے اچھا ہے اس کو ذبح کرنا. تو وہ کہنے لگا حضور وہ باقیوں میں سے سب سے اچھا تھا, اس سے ہی تھوڑا سا کمزور تھا, اور یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے نا, یہ تو آپ کے کام آتا ہے, اس پہ تو آپ سفر کرتے ہیں, اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا, اور اس کے بعد جو سب سے اچھا تھا وہ میں نے ذبح کر دیا. تو حضرت ابوذر غفاری فرمانے لگے تو شاید سمجھا نہیں, میں اسے بھی سواری کے لیے رکھنا چاہتا تھا پر اپنی آخرت کی سواری کے لیے. میرا دل تھا وہ جو آخرت میں سفر کرنا ہے نا, دشوار گزار گھاٹیاں ہیں, ان گھاٹیوں کے لیے وہ اونٹ میرے کام آ جائے گا, لہذا میں نے تجھے کہا تھا جو سب سے بہتر ہو وہ دے دینا تاکہ ذرا میری آخرت کی سواری بن جائے, تاکہ میں ذخیرہ کر لوں. بڑا دیا بال بچوں کو, بڑا دیا بہن بھائیوں کو, بڑا دیا دوست احباب کو, بڑے قرضے دیے ادھر ادھر, لیکن ساری زندگی دیے. ایک موقع پر صرف آپ نے کسی کو انکار کیا نہ, ایک موقع پر, تو وہ پچھلے جو 99 دفعہ آپ نے دیا ہوتا ہے وہ اس کا بھی منکر ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے تو نے کدی کام ہی نہیں آیا, وہ تو نے تو میری امید ہی توڑ دی. وہ سارے شکوے ساری زندگی کہاں خرچ کر دی بلا, کس مقام پر. اور یہاں حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب تو صدقہ دیتا ہے تو رب اسے اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے, اور اس طرح تمہارے صدقے کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے گھر میں بچھڑا نہیں پالتے, اس طرح صبح قیامت تمہیں وہ نتیجے کے طور پر پلا ہوا صدقہ ملے گا. ہم اپنی آخرت کو چونکہ اس لیول پر یقین نہیں لاتے الا ماشاءاللہ, لہٰذا اس کی تیاری کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے. اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ذخیرہ کریں اور کوشش کریں کہ اور یہ عقیدہ اپنی اولادوں میں, اپنے متعلقین میں, اپنے احباب میں اس کو راسخ کریں. کوئی نہ کوئی بات عقیدہ آخرت کی, قیامت کی ضرور اس کا تذکرہ کریں. ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اگر عقیدہ آخرت نہ ہو تو دنیا کی ساری چیزیں ویسے ہی لوگوں کو عجیب لگنے لگ جائیں. اگر کوئی قیامت ہی قائم نہ ہو تو مظلوم رہ گیا, ظالم نے تو پھر ظلم ہی کمایا, وہ تو پھر دندناتا پھرے گا. تو رب کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, کوئی اسے آزاد ہی چھوڑ دیا جائے گا, کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا. صبح قیامت سوال ہوں گے, رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی, اللہ کے حضور سوالات کے جواب دینے ہوں گے. لہٰذا اپنی زندگی کے اعمال کو مرتب کرتے وقت, کوئی بھی کام کرتے وقت ایک تصور ضرور ذہن میں رکھیں کہ مجھے صبح قیامت اس کا حساب دینا ہے. یہ جو جواب دہی کا تصور ہوتا ہے یہ انسان پر پہرے دار ہوتا ہے, یہ اس کو مضبوط کرتا ہے, اس کی عقیدے کی بنیادیں اس کے عمل کو طاقتور کر دیتی ہیں. لہٰذا عقیدہ آخرت اپنے بچوں میں, آنے والی نسلوں میں. آپ دیکھیں حضور نے یہ عقیدہ آخرت مضبوط کر دیا تھا نا, تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے کچے مکان میں ساری زندگی گزار دی. پھر محبوب پاک نے دیکھا کہ وہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی ہیں, تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ آسانی کر دے گا, اچھا وقت آ جائے گا, تو فکر نہ کرنا یہ مشکل نہ. محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کرو, اللہ آخرت کی ساری سعادتیں آپ کو ہی عطا فرمائے گا. گویا کریم نے فرمایا آپ کو یوں ہی زندگی گزارنی ہے, یہی طرز رکھنی ہے, اسی طرح ہی آپ کو وقت گزارنا ہے. جو آرام کا وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرے گا. عقیدہ آخرت کی مضبوطی
تھوڑا سا ہمارے ایک بڑے قریبی دوست تھے، بڑا میرا ان سے پیار تھا، 34.5 سال عمر، خود ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر، لیکن یہ پچھلے ہفتے وہ مریضوں کو چیک کر کے نیچے آ کے دفتر میں بیٹھے ہیں۔ ایک تو لوگ کہتے ہیں نا ہسپتال پہنچ جاتا تو شاید بچ جاتا، تو ہاسپٹل کے اندر ہی تھے، اور ابھی چڑھتی جوانی، 34-35 سال عمر۔ لیکن کمال یہ تھا کہ میرے جیسے کئی لوگوں نے بھی آنسو اس لیے بہائے کہ اتنی چڑھتی جوانی میں اتنے خوبصورت ماحول کے اندر بھی انہوں نے مزاج خیر خواہی کا بنایا ہوا تھا، ہر شخص سے حسن کلام اور رب رسول کی طرف اپنا لگاؤ، نماز کی پابندی، جب بھی حال پوچھنا تو کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ تو اپنی زندگی میں جن لوگوں کا تصور آخرت مضبوط ہو جاتا ہے وہ کئی دفعہ جلدی بھی سمٹ کر چلے جائیں تو ان کے حق میں رحمت والے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔